جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی روح اور اس کی اہمیت اجاگر کی ہے، اب قرآن مجید اور سنت کے ذریعے جو ہمیں احکامات اور آداب بتائے جاتے ہیں اس پہ ذرا روشن ڈالتے ہیں اور یہ بتا دیں کون سے امور نماز کے ہیں جو کہ واجبات ہیں اور کون سے امور سنت میں آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جی، لیکن نماز اگر نہیں پڑھیں گے، اسے چھوڑ دیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ میں اسے فرض نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرض چیز کو نہ ماننا یہ اسلام سے نکل جانا ہے، اور فرض مانتے ہوئے نہ پڑھنا اس کو فسق کہتے ہیں، یعنی گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کی اہمیت یہ ہے کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جس طرح پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، جب سارے رکوع میں جائیں گے تو تم بھی رکوع میں جاؤ گے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رکوع ہو جائے گا، تو با جماعت نماز پڑھو۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل والے کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں بھی نماز تو تھی، لیکن ان کے مذہب میں جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، قیام تھا، قیامت کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جاتے تھے، رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم یہ دیا کہ وارکعوا مع الراکعین، میں تمہیں اس نماز کا حکم دے رہا ہوں جس میں رکوع ہے، یعنی مسلمانوں والی نماز پڑھو، کیونکہ مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہے۔ پھر نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کے جو آداب وغیرہ ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، کیونکہ نماز اصل میں پورے دین کا پلر ہے، پورے دین کی بنیاد ہے، اور پورا دین اس نماز پہ قائم ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی ایسے ہے جیسے اس نے دین ہی کو چھوڑ دیا۔ اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ پھر نماز کے جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرائط ہیں کہ نماز سے پہلے یہ چیزیں پائی جائیں گی تو نماز پڑھیں گے۔ مثلا نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا، بغیر وقت کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز تو نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم سحری میں بیٹھے ہیں، ابھی فجر کا وقت تو ہوا نہیں، لیکن کوئی آدمی اب نماز کی نیت باندھ لے کہ میں فجر جو آنے والی ہے وہ میں اب پڑھ رہا ہوں، تو اس کی فجر تو ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ تو وقت کا ہونا، اسی طرح جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ چیزیں وہ ہیں جو شرائط میں سے پائی جاتی ہیں۔ پھر نماز کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز ادا نہیں ہوگی، اور بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز رہ گئی تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو وہ اس غلطی کا کفارہ ہو جائے گا، ازالہ ہو جائے گا۔ بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں کہ اگر وہ رہ بھی جائیں نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اسی طرح بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 4 فقہیں اس وقت رائج ہیں، جس میں سب سے پہلے فقہ حنفی ہے، پھر فقہ مالکی ہے، پھر فقہ شافعی ہے، پھر فقہ حنبلی ہے۔ اب ہر فقی جو ہوتا ہے وہ اپنے اصول، اپنے ضوابط کے مطابق وہ اپنے مسائل بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ تو یوں سنا تھا اور یہاں یوں بیان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے بیان کیا ہو وہ فقہ شافعی پہ عمل کرتا ہو اور اس نے اپنی فقہ کے مطابق مسئلہ بتایا ہو، اور اسی طرح فقہ حنفی والے اپنی فقہ کے مطابق مسئلہ بتائیں گے۔ اور یہ جو فقہا ہوتے ہیں، یہ جو فقہ مستنبط کرتے ہیں، جو مسائل بتاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اصول مرتب کرتے ہیں،
پھر ان اصولوں کی روشنی میں مسائل مرتب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ہاں واجب ہو لیکن دوسری فقہ میں وہ سنت ہو، کیونکہ ان کے اصول اور ہیں. تو اس لیے ان باتوں میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں جس فقہ کو فالو کر رہا ہوں اس کے مطابق مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری اس فقہ کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی سنت ہیں، اور اس کے مطابق پھر نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی. کیونکہ نماز میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو فرض کہوں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو سنت کہوں، یا اپنی مرضی سے کسی چیز کو فرض کہوں، واجب کہوں. اس طرح نہیں کر سکتے. جو فقہا نے ترتیب بنائی ہے انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اصول مرتب کیے. ان اصولوں کی روشنی میں پھر بعض چیزوں کو فرض، بعض کو واجب، بعض کو سنت قرار دی. ایک بات یہ سمجھیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر فقیہ نے اپنے اصول اور اپنے فروع کے مطابق بعض چیزوں کو فرض قرار دیا، بعض کو واجب قرار دیا. اس طرح فقہ حنفی کے ہاں 14 چیزیں نماز میں واجب ہوتی ہیں، اور واجب کے بارے میں میں نے بتایا کہ اگر وہ رہ جائے تو سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری اتحیات میں بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ ایک طرف سلام پھیریں اور پھر دوبارہ 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد پھر اتحیات میں آپ بیٹھ جائیں اور پوری اتحیات پڑھیں، تو یہ سجدہ سہو ہے. واجبات میں سے اگر ایک واجب رہ جائے یا 2 رہ جائے یا 3 رہ جائیں، نماز میں جتنے بھی واجب رہ جائیں گے تو سجدہ سہو ایک ہی کرنا ہوگا. لیکن امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی واجب رہ گیا آپ کی طرف سے، اگر تو امام کی طرف سے رہا ہے تو امام سجدہ سہو کرے گا اور اس میں سارے نمازی سجدہ سہو کریں گے. لیکن اگر آپ کی طرف سے رہ گیا تو امام کے پیچھے وہ غلطی معاف ہوتی ہے. ہاں اگر فرض رہ جائے، بے شک وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بھی اگر فرض رہ گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ امام نے رکوع بھی کیا، وہ سجدے میں بھی چلا گیا، یہ کھڑا کنہیں خیالات میں کھویا ہوا تو اسے پتہ ہی نہیں، اس نے رکوع ہی نہیں کیا، تو اب یہ رکوع فرض ہے. اب اس نے جب فرض نہیں ادا کیا تو اب بے شک یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض ہر حال میں پورے کرنے ہیں. واجبات میں سے اگر کوئی مقتدی کی رہ جائے تو وہ امام کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اور اگر امام کی طرف سے واجب رہ جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا تو سب کی طرف سے سجدہ سہو بھی ہوگا. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اس کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے. یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زور چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، اپنے پاس سے سہولت دینے کے لیے کہ لوگ میری بلے بلے کریں گے، واہ واہ کریں گے، تو بعض کہتے ہیں جی قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، جو رہ گئی سو رہ گئی بس. اور بعض کیا کہتے ہیں کہ قضا نمازیں بے شک آپ کی 1000 رہتی ہوں، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 2 رکعت قضا عمری کی نیت سے پڑھ لیں، ساری ادا ہو جائیں گی. حالانکہ یہ کنسپٹ غلط ہے، دونوں ہی کنسپٹ غلط ہیں. یہ والا بھی کنسپٹ غلط ہے. جو نمازیں رہ گئی ہیں انہیں ہر حال میں پڑھنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ جو نمازیں رہ گئی تھیں اس پہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے نہیں پڑھی وقت پہ، تو بے وقت پڑھنے کی وجہ سے توبہ سے معافی ہوگی، لیکن پڑھنی پڑیں گی. اب وہ یاد نہیں رہتی کہ کتنی نمازیں ہیں، تو وہ اپنا ایک اندازہ لگائے گا انسان کہ 15 سال کی عمر میں شریعت نے ہر انسان کو بالغ تصور کیا ہے. 15 سال کے بعد جتنی ایج اس کی ہو گئی ہے اس میں وہ سوچے گا خود کہ اندازاً میری کون سی نماز زیادہ رہتی تھی، کتنی رہتی تھی، اندازہ لگائے گا. اپنے دماغ کے مطابق اندازہ لگا کر وہ لکھ لے کہ میری فلاں فلاں نماز اتنی رہتی ہیں. اب ان کو وہ ادا کرنا شروع کر دے. اور قضا نماز میں صرف فرض پڑھنے ہیں، بس سنتے نہیں پڑھنی، اور اس میں عشاء کی نماز میں ساتھ وتر بھی پڑھنے ہیں. اور پھر جو نمازیں یاد آ جائیں کہ اتنی نمازیں میری سفر میں قضا ہوئی تھی تو وہ سفری نماز پڑھنی ہے. یعنی ظہر کی نماز یاد آ گیا کہ میں اکثر سفر پہ ہوتا ہوں اور ظہر نہیں پڑھتا، تو ظہر کی نماز جو ہے وہ سفر میں 2 پڑھی جاتی ہیں. تو اب جب یہ قضا کر رہا ہے تو یہ 2 پڑھے گا، اب 4 نہیں پڑھے گا. نیت اس کی سفر کی ہوگی. اور اسی طرح جو نماز گھر پہ قضا ہوئی، پتہ تھا کہ میں گھر پہ تھا یعنی کہ اپنے علاقے میں تھا اور قضا ہوئی، بے شک سفر میں گیا اور وہاں جا کے دیکھا کہ وقت ہے میرے پاس، میں فارغ ہوں، چلو میں قضا نماز پڑھ لوں، تو جو یعنی قیام کی حالت میں جسے کہتے ہیں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے قضا ہوئی تھی اسے پوری ہی پڑھنی ہوگی. اور یہ نمازوں میں پھر یہ بھی ہے
کہ لازمی نہیں ہے کہ فجر کی نماز آپ فجر کی نماز کے ساتھ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کسی بھی وقت میں کوئی بھی نماز جو قضا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ادا نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، لیکن قضا نماز کے لیے صرف جو مکروہ وقت ہیں وہ نہ ہوں. مفتی صاحب ایک اور سوال قطع کلامی کی معذرت، ایک اور سوال ہے کہ عصر اور فجر میں کہا جاتا ہے کہ نفلی نماز آپ کو ادا نہیں کر سکتے، جیسے شکرانے کے نفل ہم کبھی مان لیتے ہیں. عصر کے فرض پڑھنے کے بعد